بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ وائس اور میں ہوں نازش خلق۔ ناظرین، آپ آج مجھے دیکھ سکتے ہیں مننے مننے پھولوں کے بیچ کھڑے ہوں۔ یہ بچے جو میرے ساتھ آج موجود ہیں، یہ ان بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں، والنٹیئر ہیں، یہ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں۔ ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ آج کے جو ہمیں باہر بچے نظر آتے ہیں وہ بھی ان کے بہن بھائیوں کی طرح ہے، اور ان کے کام آنا، ان کو ہیلپ کرنا، ان کی تعلیم میں ان کا ساتھ دینا، ان کو پڑھانا، ان کے ساتھ ایک ہی ماحول میں ایڈجسٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو یہ بچے دے رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات بھی کریں گے اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ کیا انڈرسٹینڈنگ یہ رکھتے ہیں کہ جو بچے ہمیں اسٹریٹ میں نظر آتے ہیں یا باہر نظر آتے ہیں، ان کی تعلیم کی عمر نکل جاتی ہے۔ کچھ بچوں کی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، کچھ کی فیملی پرابلم ہوتی ہیں، کچھ کی وجہ جو بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر بچے کا یہ حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انہیں تعلیم دیں۔ تو یہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے، اس کا بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا ہے، ان معصوم کندھوں پہ اس چیز کا جو بوجھ ہے، لیکن اس کو بوجھ نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ خوشی خوشی والنٹیئرلی یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ تو ان سے جانتے ہیں ان کہانیاں، ان کی زبانی۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جویریہ واصف۔ ان سے جانتی ہوں میں کہ یہ اس وقت کون سی کلاس ہے اور یہ کب سے یہ والنٹیئر ورک کر رہی ہے، کیونکہ مجھے بہت خوشی ہے اتنے چھوٹے بچے اگر ابھی سے ہی اتنی لگن اور محنت سے، اتنے پیار اور شفقت سے جو ہے دوسرے بچوں کے کام آ رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آگے بڑھ کر پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے۔ السلام علیکم جویریہ۔ وعلیکم السلام۔ جویریہ، یہ بتائیں ابھی آپ کون سی کلاس میں ہیں اور کب سے آپ والنٹیئر ورک کر رہی ہیں؟ ابھی میں گریڈ میں پڑھتی ہوں اور میں جونیئر جنا ٹرسٹ میں گریڈ 6 سے والنٹیئر کرتی آ رہی ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں اس کے پیچھے کی آپ کی سوچ کیا تھی؟ کس چیز نے آپ کو جو ہے وہ اس چیز پہ رضامند کیا کہ آپ کو دوسروں کے کام آنا چاہیے؟ اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہر مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ میں نے یہی سوچ کے ان یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے بھی پیسے جمع کرائے۔ اچھا، آپ نے پیسے بھی جمع کرائے، یعنی کہ ان کی عمر جب ہم تھے تو ہمیں جو پاکٹ منی ملتی تھی ہم اس سے ٹافی اور کینڈیز لینا چاہتے تھے، لیکن آج کا بچہ ماشاءاللہ وہ اتنا ہونہار ہے اور اتنا سمجھدار ہے کہ وہ اپنی پاکٹ منی دوسرے بچے کی تعلیم پہ بھی لگانا چاہتا ہے۔ یہ بتائیے جویریہ کہ آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے کہ جب آپ دوسرے بچوں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے اور وہ اپنے پیسوں سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، جب آپ لوگوں کے مدد سے پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو کتنی خوشی ملتی ہے؟ میری خوشی دوسروں کی خوشیوں کے اندر ہی ہے، تو مجھے بہت خوشی ملی جب میں نے ڈونیشن دی، میں نے جب پیسے دیے تو مجھے یہ پتا کہ میں ایک نیکی کا کام کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے سے خوش رہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انایا۔ انایا سے پوچھتے ہیں کہ انایا نے اب تک کتنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کتنے بچوں کی ہیلپ کی ہے اور ان کے ساتھ سوشلائز کر کے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو کیسا لگتا ہے؟ السلام علیکم انایا۔ وعلیکم السلام۔ انایا، یہ بتائیں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ، اور جو ہے آپ جو بچوں کی ہیلپ کرتی ہیں ان کے ساتھ گھلتی ملتی ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی؟ میں گریڈ 8 میں پڑھتی ہوں اور جب جونیئر جنرل ٹرسٹ بچے ہمارے اسکول میں آئے، ہم نے ان کے لیے افطار پارٹی کی تو مجھے بہت خوشی ملی۔ ایک اندر کی ایک خوشی تو بانٹنے سے بڑھ کے، تو جب میں نے بچوں کو خوش دیکھا، ان اپنے اسکول کے بارے میں بتایا، ان کو ہمارے اسکول کا ٹور دیا، تو مجھے بہت خوشی ملی اور مجھے یقین تھا کہ یہاں ہمیں اس بات کا اجر دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آگے بڑھ کے کیا بننا چاہتی ہیں آپ؟ کمپیوٹر انجینئر۔ کمپیوٹر انجینئرنگ۔ ہماری امید ہے کہ آپ ایک اچھے ادارے میں کام بھی کریں، اور یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، مطلب آپ جب بچوں کی ہیلپ کرتی ہیں ان کے بھی کچھ فیوچر گولز ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ وسائل کی کمی وجہ سے یا کوئی بھی پرابلمز ان کی گھر کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھائی نہیں کر پاتے، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کرے۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے ان کو محنت بھی کرنی چاہیے لیکن وہ ساتھ ساتھ پڑھائی کے کام بھی کرتے ہیں؟ تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا تو اب عام ہو چکا ہے، باہر کے ملکوں میں بھی جو لوگ کالج بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ساتھ پارٹ ٹائم جابس بھی کرتے ہیں۔ مجھے اس کا اسلام کے علاوہ اس سے ایک اچھی یہ بات ہے کہ اس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا، ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے بچے جب اچھا مستقبل بنیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور روشن ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم کاشف۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا اب تک جو جرنی رہی ہے جنا ٹرسٹ کے ساتھ یا ان بچوں کے ساتھ جن کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ والنٹیئر ورک کرتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کو تعلیم میں ہیلپ کرتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ اب تک کا آپ کا جو سفر ہے ان بچوں کے ساتھ جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ان ٹرسٹ میں رہتے ہیں، یا پھر ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے تھرو، آپ لوگ کے اسکولز کے تھرو ہوتی ہے، تو آپ کا سفر ان کے ساتھ اب تک کیسا رہا؟
ہمیں بہت اچھا لگا یہ رمضان میں. ہمارے اسکول میں بھی آئے تھے افطار پارٹی پہ, اور رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم نے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, ان کے ساتھ کھیلا, اپنے کمپیوٹر وغیرہ ان کے ساتھ شیئر کیے اور میموریز ان کے ساتھ بنائی. تو اوور آل ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. مطلب ان کو یہ بھی ابھی آئیڈیا ہے. ویسے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل کے بچے اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ اتنی سمجھ ہے کہ اپنی چیزیں بھی شیئر کر رہے ہیں, اور ان کو وہ ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں جو ان کو گھر کی طرف سے نہیں ملتا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کو اس ساری چیز کے پیچھے آپ کی سوچ کیا ہے؟ مطلب کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ ہی آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنے آتا ہے, تو اس کے لیے ایک بہت اسٹرانگ اور پاورفل مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کی سوچ کیا ہے, ہمیں وہ بتائیے. میرے والدین نے شروع سے سکھایا کہ ہمیں جن بچوں کے پاس کم نعمتیں ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے, اور دوسرا ہم تو بس ایک چھوٹا سا ذریعہ ہوتے ہیں, باقی مدد تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور توفیق بھی وہی دیتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم محمد اذان خان سے جانتے ہیں ان کی جرنی, ان کا سفر اور ان کی کنٹریبیوشنز کیا رہی ہیں اب تک ان بچوں کے لیے. السلام علیکم اذان. وعلیکم السلام. اذان, یہ بتائیے کہ اب آپ نے ان بچوں کے لیے کیا کیا ہے, کیا کنٹریبیوشن رہی ہے آپ کی؟ میں نے کیا کہتے ہیں گھر جا کے ان بچوں کے لیے کیا کہتے ہیں ڈونیشن جمع کی ہے, قریباً 7,750 روپے. اور اس ڈونیشن کا پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے یہ جونیئر جنا ٹرسٹ میں سبمٹ کروائی تھی اماؤنٹ. جی, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سائرہ حسن. ان سے جانتے ہیں, ان بچوں کی ٹیچر ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے جس طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور اس سے بچوں میں اتنی سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے. تو یہ ایسی کیا تعلیمات دیتے ہیں, اور یہ بچوں کی بیسکلی تو یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی انہی سے ہوتی ہیں, بچوں کو یہی سکھاتی ہیں, پڑھاتی ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ بچوں میں اتنا جو ٹیلنٹ ہے وہ کہاں سے آیا ہے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. میڈم, جیسے میں نے بتایا کہ بچوں میں نے جو دیکھا, بچوں میں بہت سینس آف رسپانسبلٹی ہے, وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے خود بخود آگے بڑھ کر آ رہے ہیں. تو یہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے, یہ کیسے آپ نے بچوں میں تلاش کی ہے؟ جی ایکچولی اٹس ناٹ ون ڈے پروسیس. اس کے لیے ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ کریکولم میں چیزیں ایسی انٹیگریٹ کی جاتی ہیں. ڈے ٹو ڈے بیسس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز کرائیں جہاں پہ وہ ان کو سینس آف رسپانسبلٹی ہو کہ خالی انہوں نے اپنے لیے نہیں کرنا بلکہ اپنی پوری کمیونٹی کے لیے انہوں نے آگے بڑھنا ہے. فار دیٹ ہمارے پاس ایک جو ہے ایک سسٹم بھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے جو فرینکلن کے ساتھ ہے, دیٹ از لیڈر ان می. اس میں یہ ہے کہ یہ بچے اپنے اندر ہی ایک لیڈرشپ کا رول ڈھونڈتے ہیں. سو اس طریقے سے ہمارے بچے جو ہیں وہ خالی نہ صرف اپنے اسکول کے اندر بلکہ اسکول کے باہر بھی جتنے بچے ہیں ان کو بھی اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ خالی ان کے جو ہے آگے بڑھ جانے سے پوری کی پوری قوم ترقی نہیں کر سکے گی. سو اس لیے ان کے اندر یہ چیزیں ابھی سے اس ایج سے ہی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ کتنا ضروری ہے, جیسے کہ آپ موسٹلی ہم باہر بچوں کو دیکھتے ہیں جن کی تعلیم کا بیڑا جو ہے اٹھایا گیا ہے, اور ان کو تعلیم کے ساتھ باقی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں. کیا لگتا ہے ان بچوں میں اور ان بچوں میں, جب آپ دونوں کو دیکھتے ہیں, دونوں کی آپ لوگ کے اسکولس میں آتے ہیں, والنٹیئرلی آپ لوگوں نے رائٹس دیے ہوئے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, دونوں میں ڈفرینس کیا دیکھتی ہیں؟ کہ جو بچے ہمارے اسٹریٹ اسکولس سے آتے ہیں یا اسٹریٹ پہ جو ہمیں ملتے ہیں, جب ہم ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں وی سی دے آر ویری مچ اسکلڈ. ان کے پاس جو ہے نا ان کی طرح کا ایکسپوجر تو نہیں ہے, لیکن ان کے پاس جو ہے نا ریئل لائف اسٹریٹ کے پاس جو ہے نا وہ انفارمیشن زیادہ ہے. سو دے آر مور پریکٹیکل. جب ان کو ہم یہ اسکلز دیتے ہیں, کمپیوٹرز ہو گیا, ایجوکیشن ہوگی, جب ہم ان کو کرنا شروع کرتے ہیں تو وی سی دیٹ دے ہیو ونڈرفل اسکلز ود ان دیم سیلف. تو کیپیبل ہوتے ہیں, کیپیبل ہوتے ہیں. ہمارے ان بچوں کو تو ہم نے بالکل شیلٹرڈ جو ہے انوائرمنٹس دی ہوتی ہیں. وہ بیچارے ایسے انوائرمنٹس میں سے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, لیکن جب ہم ان کو اپرچونٹیز دیتے ہیں تو اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہی دوں گی. ہمارے اسکول میں جب یہ بچے آئے تھے تو ان لوگوں کو ہم نے اسکریچ کا ایک چھوٹا سا پلے گیم کرائی تھی. تو اس میں جب ان بچوں ہم لے کے بیٹھے تو دے ورکڈ ریئلی مچ بیٹر. ایک کلاس میں ایک چھوٹے سے 15 to 30 منٹ کی جو سیشن تھا اس میں دے ریئلی ورکڈ اینڈ دے پروڈیوسڈ ویری ویل. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر ہم ان بچوں کو فردر مور اپنے اسکول کے ساتھ انٹریکشن کرائیں, ان کے لیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرائیں, تو یہ بچے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور ہمارے یہ بچے سکھا کے اور کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں.
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और नन्ही सी प्यारी सी बच्ची मौजूद है, हरीम वाजिर। इनसे जानते हैं कि इनके ख्याल से कि इनकी छोटी सी जो चैरिटी होती है, ये छोटे बच्चों के साथ जब ये घुलते मिलते हैं तो इनको क्या लगता है कितना डिफरेंस आता है उनके साथ, उनके रवैये में, या उनकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसको कितनी मदद मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर हम देखें एज अ होल कम्युनिटी, अगर हम मिल के दूसरों की मदद करें तो उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आता है, उनकी हौसला अफजाई होती है, जिससे उनके अंदर एक पोटेंशियल पैदा होता है कि वो आगे कितना कुछ और कर सकते हैं। हमने एज स्कूल कम्युनिटी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, हमने एज अ स्कूल कम्युनिटी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जिनसे हमने जो हमारी आमदनी आई, जो हमारा आउटपुट आया, उसको हमने डोनेट कर दिया। दूसरों की मदद करने से अगर हम इंडिविजुअली ना देखें तो एज अ होल कम्युनिटी हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। वो लोग अंडर प्रिविलेज्ड लोग और वो लोग जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, अगर उनके अंदर भी एक पोटेंशियल होता है, उनको ये सब चीज़ें देख के उनकी हौसला अफजाई करके वो भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं, और ये जनरली आके हमारे मुल्क के अंदर ही एज अ प्रॉफिट और एक एज आउटपुट निकलेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रामीन कुरैशी। इनसे मैं जानना चाहूँगी कि जब ये फ्यूचर में बड़े होके कुछ बनना चाहेंगे, हर किसी का फ्यूचर का एक गोल होता है, इनका क्या गोल है और वो गोल कैसे जो है कंटिन्यू करेंगी चैरिटी के साथ, मतलब वो उस करियर को या उस प्रोफेशन को रखते हुए किस तरह इन गरीबों की मदद करना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जब मैं बड़ी हूँ तो मैं ख़ुद एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊँ, एक ऐसा मुआशरा बनाऊँ जिसके अंदर मेरे समेत और भी काफ़ी लोग हों जो इस तरह की डोनेशंस करें, और जो छोटे बच्चे हैं और इवन जो बड़े हैं जिनको इतनी रिसोर्सेज नहीं होती मिलती कि वो पढ़ें या अपनी हेल्थ केयर पे फोकस करें, तो मैं इस तरह एक कम्युनिटी बनाऊँ कि हम उनकी हेल्प कर सकें और हम उनको फ़ायदा पहुंचा सकें। और वैसे आप बनना क्या चाहती हैं? मैं आईटी फील्ड में जाना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ तालीम सीख रही हूँ तो मैं उसको भी और लोगों तक सिखाऊँ कि कैसे आईटी भी क्योंकि आगे आईटी का ही मुआशरा चलेगा, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि क्या तालीम की क्या अहमियत है। नाज़रीन, आप मुझे इस वक्त दो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के बीच में देख सकते हैं और इनके बीच में बैठ के मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, और मेरा भी जो बचपन है वो मुझे वापस याद आ गया है। ये बेशक छोटे बच्चे सही, लेकिन इनके काम माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, और ये अगर अभी से इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कल को पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर अच्छी तरह से रोशन कर सकेंगे। इस तरफ मेरे जो लेफ्ट में बैठे हैं सरदार माहद खान, माहद साहब से पूछना चाहूंगी, इनके नाम को देख के मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह ये कल को बहुत बड़े होकर बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। सो माहद, मुझे ये बताओ कि आपके ख्याल से चैरिटी क्या है? चैरिटी दरअसल वो चीज़ वो डोनेशन है जो हम उन बच्चों को अदा करते हैं जिन पास रिसोर्स कम है, जिनके पास कैपेबिलिटी है मगर उन्हें कोई चांस नहीं मिलता क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। हानिया बेटा, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल से चैरिटी क्या है? सिर्फ पैसे डोनेट करना ही चैरिटी कहलाता है? मेरे ख्याल में चैरिटी सिर्फ पैसे देना नहीं है, क्योंकि पैसे के अलावा हम किसी को अच्छी बात भी कहें तो वो भी एक चैरिटी का फॉर्म हो सकता है, या आप किसी को कोई अपना टाइम दो या आप अपना एनर्जी वेस्ट करो, या आप किसी को कोई अच्छी बात बताओ, वो भी एक चैरिटी का फॉर्म हो सकता है और इससे भी हमें सवाब मिल सकता है। सिर्फ तोहफे तोहफे ही चैरिटी नहीं होते, बल्कि किसी के लिए अपना टाइम निकाल के उस पर टाइम लगाना, ये भी एक चैरिटी की फॉर्म है। वापस माहिद की तरफ आना चाहेंगे और माहिद पूछते हैं अब तक वो कितनी चैरिटी दे चुके हैं, चैरिटी में क्या क्या चीज़ें इन्होंने डोनेट की हैं? दरअसल मैंने तो बहुत सारी चैरिटी दी हैं, वो काउंटलेस हैं, मगर मुझे ये बात ज़रूर याद है कि एक दफ़ा कुछ बच्चियाँ आई थी, वो कह रही थी हमें ये साइकिलें दे दो, तो मैंने अपने बहन भाइयों की भी साइकिलें दे दी। वाह, मतलब अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों की भी साइकिलें दे दी। और इन्होंने जो अच्छी बात की, जो सबसे अच्छी बात लगी, इन्होंने कहा कि जी कुछ बच्चियां आई थी, इनको आप खुद देख लें तो ये भी माशाल्लाह से अभी बच्चे ही हैं, लेकिन इनका जहन आप देखें तो कितना समझदार है कि वो कह रहे हैं कुछ बच्चियां आई थी। इन्हीं नौजवानों पे हमें फख्र है कि ये कल को बड़े होकर हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हानिया, आपने अब तक क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है चैरिटी में?
دیکھیں ہمارے اسکول میں ایسے بہت سارے آرفنیجز آتے ہیں اور انہوں نے مطلب ہم ان کو چیریٹی دیتے ہیں یا کوئی بھی گفٹ دیتے ہیں یا ان کو کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں جو بھی ایک چیریٹی کا ایک فارم ہے. تو میں نے تو ابھی تک ایک بیگ دے دیا اور اس طرح کی کوئی 2-3 چیزیں جو لڑکیوں کی ضرورت کی ہوتی ہیں کیونکہ موسٹلی گرلس فار آرفنیج آئے ہیں. مس سائمہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں ایک ٹیچر کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کر سکے, کیونکہ ٹیچر کا ہی ایک رول ہوتا ہے, ٹیچر ہی بچوں کو سب کو سکھاتے ہیں. تو ٹیچر سے ہی جانتے ہیں کہ ان کے خیال سے کتنی رسپانسبلٹی ٹیچر کی بنتی ہے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. آئی تھنک بینگ اے ٹیچر اور بینگ اے مدر ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم بچوں کو بچپن سے شیئرنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کریں. پہلے وہ سبلنگس کے ساتھ شیئر کرنا سیکھتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ انہیں جیسے جیسے وہ گرون اپ ہوتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو نیبرس میں ہیں یا آپ کی جو سوسائٹی میں پیپل ہیں, بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. اگر اسکول میں ہمارے انٹرلنکڈ کریکولمس ہیں اور اسپیشلی بیک اینڈ سیل کرواتے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں چیزیں اور پھر ہم وہ چیریٹی کے لیے وہ خود جو ان کا پروفٹ ہوتا ہے وہ چیریٹی کے لیے دیتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آن آف ہم اسکول میں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں میں یہ رسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے. آپ نے شیئرنگ کس طرح کرنی اور ایک بار بچے میں شیئرنگ کی آئی تھنک آ گئی تو پھر وہ آگے فیوچر میں چیریٹی بھی کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ جو انڈر پریویلیج اسٹوڈنٹس آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس اور پھر آپ ان بچوں کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں, یہ جب آپس میں گلتے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, تو اس سے ان بچوں کو کتنی حوصلہ افزائی ملتی ہے؟ ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور سیکنڈ یہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ ہیلپ کی طرف آتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن اسکل سکھانے کے پوائنٹ ویو سے بات ہے یا پھر ان کو کچھ لنچ یا کوئی چیز گفٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات. کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت جو باہر بچے ہمیں سن سکتے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اسٹوڈنٹس میں بینگ اے مدر آپ اپنے بچوں میں یہ چیز ڈیولپ کریں کہ وہ شیئر کرنا سیکھیں, اور جب وہ شیئر کریں گے اور پھر ہماری جو پریولیج لوگ ہیں ان کی جب ہیلپ ہوگی تو پھر انشاءاللہ پاکستان میں بھی جو غربت ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. ناظرین, آپ کو وزٹ کراتے ہیں ان بچوں کو جہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے, ان کی کلاس میں چلتے ہیں, انہی سے پوچھتے ہیں ان کی ٹیچر سے کہ جب وہ یہاں آتے ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور جب وہ یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. پہلے تو ہم بچوں کو ان کی جو اٹیچمنٹ ہے ان کی پیرنٹس کے ساتھ یا گھر کے ساتھ جو بھی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان سے تھوڑا سا دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر بچے اس ایج میں یہ ہوتا ہے کہ ماما کے پاس جانا ہے یا پاپا کے پاس جانا ہے, تو ہم سے اٹیچمنٹ کے لیے یہاں پہ اپنے ساتھ اٹیچمنٹ کے لیے ایکٹیویٹی کرواتے ہیں, ٹوائز کے ساتھ کرواتے ہیں, کچھ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, انڈور ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, کسی نہ کسی طرح پہلے ہم انٹرسٹ ڈیولپ کرواتے ہیں بچوں کا اسکول کے اندر انوائرمنٹ کے ساتھ. جی فجر, کون سی کلاس میں ہو آپ؟ ایڈوانس موٹیشری. اچھا, یہ بتاؤ بڑے ہو کے کیا بنا ہے آپ نے؟ ٹیچر. ٹیچر بنا ہے. ٹیچر کا شوق کیسے پیدا ہوا اپنی ٹیچرز کو دیکھ کے؟ اچھا, ویری نائس. اچھا, یہ بتاؤ کہ یہاں کب پڑھ رہے ہو؟ 1 سال. 1 سال سے. تو کیسا لگتا ہے باقی دوستوں کے ساتھ یہاں, ہے نا؟ ٹھیک لگتا ہے. چلو گڈ. ہماری دعا ہے کہ آپ بہت اچھی ٹیچر بنو اور اپنے جیسے ہمیشہ بچوں کو پڑھاتے رہو. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ شایان. شایان, یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی پوئم سنائیں گے آپ؟ جب سے اور چلتی ہے پو 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 کرتی ہے, آگے جائے پیچھے جائے, دائیں بائیں آگے بڑھ جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جونیئر جنان ٹرسٹ کے ڈائریکٹر محمد الخیام صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ ٹرسٹ 2014 سے کام کر رہا ہے, اس میں اب تک کتنے بچے تعلیم کے زیور سے روشناس ہو چکے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو آپ کا میم. ابھی تک جونیئر جنان ٹرسٹ نے تقریباً 1200+ بچے جو ہیں وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں, جو کہ آگے ہم نے ڈفرینٹ گورنمنٹ اسکولس میں اور ایون کچھ پرائیویٹ اسکولس کے اندر بھی مین اسٹریم کر لیے ہوئے ہیں. اچھا, یہ بتائیے ان بچوں کی رجسٹریشن آپ کس طرح کرتے ہیں؟ مطلب کن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, ان کی رجسٹریشن کس طرح ہوتی ہے, ریکروٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے؟
اچھا، ان بچوں کو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے منسٹری کے ساتھ مل کے بھی ڈیٹا کلیکشن کیا اور ہم ہاٹ اسپاٹ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ود ان ویسینٹی آف اسلام آباد، راولپنڈی ایز ویل. ہمیں اب ہاٹ اسپاٹ ایریاز کی لوکیشن ہے کہ یہ ہاٹ اسپاٹ ایریا جس میں زیادہ تر اس طرح کے بچے ہیں جو آؤٹ اسکول ہیں. تو ہم ان کمیونٹیز کے اندر جاتے ہیں، ہم ان کمیونٹیز کے اندر جا کے ہم سروے کنڈکٹ کرتے ہیں LHVs کے تھرو، اپنی ٹیم کے تھرو، ڈفرینٹ لوکل جو انفلوئنسر لوگ ہوتے ہیں ان کے تھرو، اور وہاں سے پھر ہم جو ہے ڈاٹا گیدر کرنے کے بعد ان کے ساتھ اویئرنیس سیشن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ان کو ایجوکیشن کی امپورٹنس کا بتاتے ہیں اور ہم بچوں کو اسکول میں لے جاتے ہیں اس طریقے سے، اور ان کے نان فارمل کیمپس اسٹیبلش کرتے ہیں ان ایریاز کے اندر. یہ بتائیے کہ اس میں رسمی غیر رسمی ہر طرح کی ایجوکیشن، ایون اسکلفل ایجوکیشن آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنے کے لیے ایک تو پہلی بات آپ لوگ کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ بتائیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ لوگ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے بکس کہاں سے، ٹیچرز ریکروٹ کرنا، یہ پورا ایک عمل ہوتا ہے. پھر آپ لوگ کی ٹیب ایجوکیشن یہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، ہم ابھی تقریباً ہمارے پاس 23 کیمپسز ورک کر رہے ہیں ود ان اسلام آباد، راولپنڈی. اس سے 3 ہمارے کیمپس جو ہیں وہ رسمی طریقہ کار مطلب کہ فارمل ایجوکیشن کے تھرو ہم بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو 20 کیمپسز ہیں ہمارے، اس کو ہم ایکسلریٹ لرننگ پروگرام سینٹرز کرتے ہیں، ڈیجیٹل مائکرو اسکول ہے، موبائل فون لٹریسی پروجیکٹس ہیں جس میں ہم جو غیر رسمی طریقہ کار ہے اس کے تھرو بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کا جو ہے جو پیریڈ ہے وہ کنڈر گارڈن ٹو گریڈ 5 تک ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. ود ان 3 years ٹائم، 2.5 year ٹائم کے اندر بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں. اور اسی طرح ہم ان بچوں کو جو ہے وہ اسکلس کی طرف بھی لے کے آتے ہیں. فنکشنل لٹریٹ کرنا پہلا مقصد ہے کہ بچے فنکشنل لٹریٹ ہوں، ایک بیسک لٹریسی ان کے پاس پرائمری لیول کی ہو، دین ہی یہ آگے اپنی جو ہے وہ کسی اسکل کو بھی اکوپ کر سکیں گے. اور فنکشنل لٹریسی کے ساتھ ہم نے جو اکوپ کیا ہوا ہے وہ اپنا اسکل ڈیجیٹل اسکل لیب اور ڈیجیٹل اسکل سینٹر سے اکوپ کیا ہوا ہے. اس میں ہم بچوں کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل لیول کے جو کورس ہیں وہ ان کو کرواتے ہیں اور اس میں بچوں کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم موو فارورڈ کرتے ہیں. اور ان کو جو ہمارا ڈیجیٹل مائکرو اسکول ہے جو ٹیب بیسڈ ایجوکیشن ہے، وہ ایک یونیک میں ہے کہ ہمارے پاس ہم نے ایک کلاس روم اسٹیبلش کیا ہوا ہے جس میں 25 ٹیبلیٹس سیٹ ہیں. ود ان 1 room ہم تقریباً 100 بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. بچوں کو 2 hours کے لیے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے. ہر کلاس جو ہے وہ 6 month کے ٹائم پیریڈ پہ ہے. اس میں بیک ہینڈ پہ ہم نے اپنی ایپ ڈیولپ کی ہوئی ہیں، کانٹینٹ ہمارے اپنے ہیں. ٹیچ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ اس میں کی ہوئی ہے. اس میں تقریباً 3 years کے اندر بچے جو ہیں وہ اپنا پرائمری لیول ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور ہم جو ایپس اور اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ سارا گورنمنٹ کے سلیبس سے اٹھا کے ہم نے بلڈ اپون کیا ہوا ہے تاکہ بچہ جب کلاس 6 کے اندر جائے مین اسٹریم ہو اس کو چیلنجز نہ آئیں. اچھا، ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ایج فیکٹر انوالو ہے کہ آپ لوگ کون سی ایج کے ہی بچوں کو پڑھاتے ہیں. دوسری چیز آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ لوگ فیشن ڈیزائننگ کے کورس اور فریلانسنگ کے کورس بھی کراتے ہیں تاکہ بچے خود کلیل ہو کے خود ارننگ کریں اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھا سکیں. اس کے بارے میں بھی ہمیں جی دیکھیں، جو ہمارا ڈیجیٹل اسکل پروگرام ہے اس کے اندر بچوں کو فری لانسنگ، گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ، اس طرح کے کورسز جو ہے نا وہ ہم بچوں کو کروا رہے ہیں. اور یہ صرف ہمارے اپنے بچوں کے یہ جس کمیونٹی کے اندر ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اس کمیونٹی میں جو بھی انڈر پریویلیج بچے ہیں، بچیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بائکیں چلا رہا ہے، کوئی بالکل فری ہے، کوئی اسکل نہیں، ان کو اصل میں اپلفٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کورسز ڈیزائن کیے ہیں. ان کو ہم اس لیب ہماری یہاں پہ اسٹیبلش ہے. اس میں تقریباً ہم نے 300 سے زائد بچوں کو یہ پچھلے 1 سال میں کورس کروا دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ لیب 2 جو ہم نے اسٹیبلش کی ہے لترار روڈ پہ، اس میں بھی ہمارا ایم یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انڈر پریویلیج پاپولیشن ہے اس کو اپلفٹ کریں تاکہ وہ خود سے بھی انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ آگے موو فارورڈ بھی کر سکیں، اپنی فیملی کو لے کے خود اپنی ایجوکیشن بھی آگے سپورٹ کر سکیں، ہر ٹائم ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی ایجوکیشن کو بھی سپورٹ کر سکیں، اپنی فیملی کو بھی اپلفٹ کر سکیں. جو بچے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے کسی بھی وجہ سے، یہ تعلیم ان کا حق ہے اور ان کو تعلیم دلانا ہم سب پر فرض ہے، چاہے وہ کسی کا بھی بچہ ہو. یہ ہماری قوم کا ہی بچہ ہے، تو جو بچہ تعلیم کے بغیر میں نظر آتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے تعلیم کے راستے کے بارے میں بتائیں اور اس کو بتائیں کہ تعلیم کی امپورٹنس کیا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نے صرف ایک انڈیویجول نہیں بنانا، ایک انڈیپینڈنٹ انسان نہیں بنانا، بلکہ ہمیں ایک نیشن بنانی ہے. اور اس نیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے روشناس کرانا ہوگا. یہی ہماری امید بھی ہے اور یہی ہماری دعا بھی ہے کہ ہم ہر انسان جو ہر پاکستانی اپنا فرض سمجھے، اپنا حق سمجھے اور ہم اپنا فرض پوری طریقے سے نبھائیں، تو ہی ہمارا پاکستان ترقی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.